وإطفاء نار الحاسد والباغی والمؤذی بالإحسان إلیہ، کہ حاسد کے ساتھ بھی احسان کیا جائے تاکہ اس کی حسد کی آگ ٹھنڈی رہے۔ جتنا اس کے ساتھ اس طرح کا پہلو ہوگا اس کی آگ کی چنگاریاں دور تک نہیں آئیں گی۔ اس لیے اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ مسلمانوں کو کچھ دعائیں اور اذکار بھی سکھائے ہیں، ان کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اور جاہز نے کتنی خوبصورت بات کہی، فَإِذَا أَحْسَسْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ مِنْ صَدِيقِكَ بِالْحَسَدِ، جب تمہیں احساس ہو کہ تمہارا دوست تم سے حسد کر رہا ہے، فَأَقْلِلْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنْ مُخَالَطَتِهِ، تو اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ تم اس سے زیادہ ملنا جلنا ختم کر دو، اس سے ملاقاتیں کم کر دو۔ فَإِنَّهُ أَعْوَنُ الْأَشْيَاءِ لَكَ عَلَى مُسَالَمَتِهِ، یہ سب سے بہترین اور سب سے پاورفل علاج ہے۔ وَحَصِّنْ سِرَّكَ مِنْهُ تَسْلَمْ مِنْ شَرِّ، اور اپنے راز اس کے سامنے پہنچانے سے اپنے آپ کو روکو، تم اس کی شرارت سے محفوظ رہو گے۔ وَعَوَائِقِ ضَرِّهِ، اور اسی طرح ایسی باتیں جس سے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرتے۔ وَإِيَّاكَ وَالرَّغْبَةَ فِي مُشَاوَرَتِهِ، کبھی بھی اس سے مشورہ کرنے کی ضرورت تمہیں محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ خَدْعُ عَقْلِهِ وَبَيَانُ ذَلْقِهِ، اس کی آنسوؤں کا اعتبار بھی نہ کرنا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ خَدْعُ مُقْلِهِ وَبَيَانُ ذَلْقِهِ، اور اس کی تیز زبان سے نکلے ہوئے تمہاری تعریف میں بھی کلمات ہوں، اس کی پرواہ نہ کرنا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَبَائِلِ نِفَاقِهِ، یہ اس کی نفاق کی وہ رسیاں ہیں جس کے ذریعے وہ شکار کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ جس طرح بغض اور حسد کرنا جائز نہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں اس کی مخالفت میں اس کے پشت پیچھے باتیں کرنا جائز نہیں، مقاطعہ کرنا جائز نہیں، وہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ بھائی بھائی بن کے رہو۔ خوبصورت معاشرہ بنتا ہی ایسے ہے جس میں بغض نہ ہو، جس میں حسد نہ ہو، اور جس کے اندر لڑائی اور فساد نہ ہو، اور ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کی برائیاں بیان نہ کی۔